اسلام نے عورت کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ اسلام کی نظر میں انسانی لحاظ سے مرد اور عورت دونوں برابر ہیں، لہذا مرد کے لیے اس کی مردانگی قابل فخر نہیں ہے اور نہ عورت کے لیے اس کی نسوانیت باعث شرم کی بات ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں عورت کسی نہ کسی صورت میں ایک مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ ایک متوازن اور ترقی یافتہ معاشرے کی بنیاد رکھنے میں عورت کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید اور سنت رسول میں عورت کے مقام کے بارے میں کئی ایک آیات موجود ہیں۔ عورت خواہ ماں، بہن، بیوی یا بیٹی ہو، اسلام نے ان میں سے ہر ایک کے حقوق و فرائض کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کسی بھی انسان کے لیے ماں ہی زندگی کا مصدر ہوتی ہے، وہی دنیا میں اس کی آمد اور بقا کا سبب بھی، اسی لیے اس کا شکر ادا کرنا، اس کے ساتھ نیکی سے پیش آنا اور خدمت کرنا عورت کے اہم ترین حقوق میں سے ہے۔ حسن سلوک اور اچھے اخلاق سے پیش آنے کے سلسلے میں ماں کا حق باپ سے زیادہ ہے، کیونکہ بچے کی پیدائش اور تربیت کے سلسلے میں ماں کو زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسلام نے ان تمام تکالیف کو سامنے رکھتے ہوئے ماں کو زیادہ حسن سلوک کا مستحق قرار دیا، جو اسلام کا عورت پر بہت بڑا احسان ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندگی کا حق دیا۔ جہالت کے زمانہ میں عرب کے بعض قبائل لڑکیوں کو زندے دفن کر دیتے تھے۔ قرآن مجید نے اس پر سخت تحدید کی اور اسے زندہ رہنے کا حق دیا اور کہا کہ جو شخص اس کے حق سے روگردانی کرے گا، قیامت کے دن خدا کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب لڑکی سے جو زندہ دفنا دی گئی ہو پوچھا جائے گا کہ وہ کس گناہ پر ماری گئی، تکویر 8:9۔ اسی طرح بہت سے مشرکوں کو ان کے شریعتوں نے ان کے بچوں کو جان سے مار ڈالنا اچھا کر دکھایا ہے تاکہ انہیں ہلاکت میں ڈال دیں اور ان کے دین کو ان پر خلط ملط کر دیں، اور اگر خدا چاہتا تو وہ ایسا نہ کرتے تو ان کو چھوڑ دو کہ وہ جانیں اور ان کا جھوٹ۔ الانعام 1:37۔ اسلام میں مرد و عورت دونوں انسان ہیں اور وہ دونوں انسانیت کی حیثیت سے اپنی خلقت اور صفات کے لحاظ سے فطرت کا ایک عظیم شاہکار ہے، جو اپنی خوبیوں اور خصوصیات کے اعتبار سے ساری کائنات کی محترم بزرگ ترین ہستی ہے۔ اسلام نے عورتوں کو علم حاصل کرنے کا حق دیا۔ انسان کی ترقی کا دارومدار علم پر ہے اور کوئی شخص قوم علم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ صرف مردوں یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام نے علم کو فرض قرار دیا اور مرد و عورت دونوں کے لیے اس کے دروازے کھولے، اور جو بھی اس راہ میں رکاوٹ و پابندہ ہے سب کو ختم کر دیا۔ اسلام نے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کی طرف خاص توجہ دلائی اور اس کی ترغیب دی، جیسا کہ ایک جگہ ابو سعید خدری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 لڑکیوں کی پرورش کی، ان کو تعلیم تربیت دی، ان کی شادی کی اور ان کے ساتھ بعد میں بھی حسن سلوک کیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ اسلام مرد و عورت دونوں کو مخاطب کرتا ہے اور اس نے ہر ایک کو عبادت اور اخلاق و عشرت کا پابند بنایا ہے، جو کہ علم کے بغیر ممکن نہیں۔ علم کے بغیر عورت نہ تو اپنے حقوق کی حفاظت کر سکتی ہے اور نہ ہی اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکتی ہے، اس لیے مرد کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم بھی نہایت ضروری ہے۔ اسلام نے عورتوں کو شوہر کا انتخاب کرنے کا حق دیا۔ شوہر کے انتخاب کے بارے میں اسلام نے عورت کو آزادی دی۔ لڑکیوں کی مرضی اور ان کی اجازت ہر حالت میں ضروری قرار دی گئی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، شوہر دیدہ عورت کا نکاح اس وقت تک نہ کیا جائے جب تک کہ اس سے مشورہ نہ لیا جائے، اور کنواری عورت کا نکاح بھی اس کی اجازت حاصل کیے بغیر نہ کیا جائے۔ مشکو، اسلام نے عورتوں کو الگ مالیاتی حقوق دیے۔ عورت کا نفقہ ہر حالت میں مرد کے ذمہ ہے۔ اگر بیٹی ہے تو باپ کے ذمہ، بہن ہے تو بھائی کے ذمہ، بیوی ہے تو شوہر پر اس کا نفقہ واجب کر دیا گیا، اور اگر ماں ہے تو اس کے اخراجات اس کے بیٹے کے ذمہ ہے تاکہ ہر حالت میں عورت کی عزت اور امت محفوظ رہے۔ ہاں، البتہ اگر عورت اپنے شوہر اپنی اولاد کو خود اپنی مرضی سے پیسے یا زمین یا اپنی جائیداد دے یا کسی کو ہبہ کرے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس کا نفقہ اس کے شوہر پر واجب ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق باپ کے ذمے ہوگا۔ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دی جاتی۔ بقرے 233۔ صاحب وسعت کو اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرنا چاہیے، اور جس کے رزق میں تنگی ہو وہ جتنا خدا نے اس کو دیا ہے اس کے موافق خرچ کرے۔
خدا کسی کو تکلیف نہیں دیتا مگر اسی کے مطابق جو اس کو دیا ہے، اور خدا ان قریب تنگی کے بعد کشائش بخشے گا۔ طلاق 7۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد نصف صدی تو امہات المومنین نے علمی خدمات سر انجام دیں، ان میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ علمی مرتبہ بہت بلند اور وسیع ہے، وہ امت مسلمہ کی ماہرانہ عالمہ تھیں۔ علمی میدان میں اب رضی اللہ عنہ نے علمی، عملی، اجتماعی، معاشرتی، واعظ ونست اور امت کی تعلیم و تربیت کے لیے بہت کام ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اعلیٰ صلاحیتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے جلا بخشی، اس لیے تمام دینی علوم میں انہوں نے مہارت حاصل کی، اور اب رضی اللہ عنہ کے حلقہ علم میں اوبار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی شروع ہوتے تھے۔ اب رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں کی تعداد سنوہ میں تھی، اور الف و اب صحابہ کے طرح حدیث، فقہ، فتاوی، طب، انصاب، شاعری، عرب کی تاریخ اور علوم میں مرجع کی حیثیت رویت تھیں۔ اسلام نے انسان کو جو عزت و احترام دیا ہے، اس میں مرد و عورت دونوں برابر کے شریک ہیں، اور وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں برابر ہیں، اور اسی طرح دار آخرت میں اجر و ثواب میں بھی برابر ہیں۔ بلکہ اسلام مردوں کو حکم دیتا ہے کہ ان کو عورتوں کے ساتھ، خواہ مسلم یا غیر مسلم، بڑی عزت سے معاملہ کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا ہے، اور عورتوں کا حق مردوں پر ویسا ہی ہے جیسے دستور کے مطابق مردوں کا حق عورتوں پر ہے۔ البقرۃ 228۔ اسلام امن و امان اور انسانیت کا دین ہے، ایک ایسا نظام حیات ہے جس نے نہ صرف انسان بلکہ حیوان و نبات کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اور اسلام میں جو مقام عورت کو حاصل ہے اس کا وجود کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اسی لیے اس کی حفاظت، عزت اور قدر کرنا معاشرے کے ہر فرد پر لازم ہے۔